سورۃ المطففین بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ ہمیں اگر دنیا میں دیکھا جائے تو تھوڑا سا فائدہ چلو ہوتا ہے، کمی کر دی جائے گی تھوڑا سا فائدہ، لیکن پرماننٹ نقصان گاہک اسی کے پاس جاتا ہے جو صحیح پورا تولتا ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے بربادی ہے تو بس بات ختم۔ آپ کو بربادی کی طرف جانا ہے یا خوشحالی کی طرف؟ یقیناً خوشحالی کی طرف، پھر پورا دو۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں نا، اب ان کا پیمانہ دیکھیں، جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، کیا وہ اتنا خیال بھی نہیں کرتے کہ انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا؟ کیا یہ مال ان کے کام آئے گا؟ نہیں کام آئے گا، انہیں قبروں سے اٹھنا ہے۔ لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے۔ کدھر؟ لرب العالمین، پروردگار عالم کے سامنے۔ کیا اس وقت جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ اس کے سامنے کیا اپنی صفائی کے لیے بولا جا سکے گا؟ نہیں۔ جواب دہی کس کے سامنے ہونی ہے؟ اللہ کے سامنے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یہ حق ہے کہ بدکاروں کا نام عمل سجین میں ہوگا۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا خبر کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک کتاب ہے جو لکھی ہوئی ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، کن کے لیے بربادی ہے؟ جو جھٹلانے والے ہیں۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھٹلاتے ہیں روز جزا کو۔ یہ اس پورے پارے میں تقریباً قیامت ہی کا تذکرہ ہے۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور نہیں جھٹلایا کرتا اس سے مگر وہی جو حد سے گزرنے والا گناہ گار ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں، در حقیقت زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر ان کرتوتوں کے باعث جو وہ کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ لگاتار گناہ کرنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ داغ بن جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرے، اس گناہ سے باز آ جائے، استغفار کرے تو دل پھر ستھرا ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر بار وہ گناہ کرتا رہے تو وہ داغ بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ سارے دل کو گھیر لیتے ہیں۔ یہی تو یہ چیز ہے رین، سمجھ آئیے آپ کو؟ جیسے ایک چادر ہو، اس کے اوپر یعنی وائٹ چادر، اس کے اوپر ایک داغ لگ جائے تو کتنا بدنما لگتا ہے، فوراً اس کو دھو دیا جائے تو وہ کتنی خوبصورت لگتی ہے، لیکن اگر زیادہ داغ ہوں تو پھر کیسا لگتا ہے، ذرا آپ سوچئے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یقیناً انہیں اپنے رب کے دیدار سے اس دن روک دیا جائے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے۔ ایک تو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور پھر جہنم۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا یہی جہنم ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یہ حق ہے نیکوکاروں کا کہ صحیفہ عمل علیین میں ہو۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سجین کا پڑھا تھا، اور ابھی کیا پڑھے؟ علیین۔ رب پوچھ رہے وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا خبر کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یشہدہ المقربون، حفاظت کے لیے دیکھتے رہتے ہیں اس سے مقربون یا مقربین۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار راحت و آرام میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، پلنگوں پر بیٹھے
جنت کے مناظر کا نظارہ کر رہے ہوں گے کون سے لوگ؟ ابرار لوگ، نیکوکار لوگ جن کے صحیفہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں پر راحتوں کی شگفتگی سے۔ ابھی بھی دنیا میں آپ دیکھیں تو جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں ان کے چہروں سے بندہ اندازہ لگا سکتا ہے۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں پلائی جائے گی سرے بمہر خالص شراب، یعنی سیلڈ ہوگی ان کے لیے۔ ختامہ مسک، اس کی مہر کستوری کی ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کریں سبقت لے جانے والے۔ اگر کس چیز کے حصول میں یہ مثال دی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے ہو تو یہ نعمت اس قابل ہے کہ اس کی طرف تم ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ تو ہمیں بھی کیا کوشش کرنی چاہیے اس بڑی نعمت کو پانے کے لیے؟ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ یہ پینے والے جو شراب ہوگی سب سے بہتر یہ ہوگی۔ عین یشرب بها المقربون، یہ وہ چشمہ ہے جسے صرف مقربین پئیں گے۔ یہ اعزاز ہے مقربین کے لیے، یہ جو ابرار لوگ ہیں نیکوکار لوگ ہیں ان کے لیے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو لوگ جرم کیا کرتے تھے وہ اہل ایمان پر ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے قریب سے گزرتے تو آپس میں آنکھیں مارا کرتے۔ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے، واپس آتے کہ ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا، غلط باتیں کرتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ وہ ایمان پر یعنی اہل ایمان پر محافظ بنا کر تو نہیں بھیجے گئے تھے۔ فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، پس آج مومنین کفار پر ہنس رہے ہیں۔ علی الارائک ینظرون، بس آج مومنین ہنس رہے، پہلے کون ہنس رہے تھے؟ کفار، ابھی مومنین ہنس رہے ہیں۔ اور یہ خوشحالی میں عروسی پلنگوں پر بیٹھے کفار کی خستہ حالی کو دیکھ رہے ہیں۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیونکہ کچھ بدلہ ملا کفار کو اپنے کرتوتوں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ جنت کا کتنا خوبصورت نقشہ کھینچا گیا۔ اللہ پاک ہمیں اس کا مستحق بنائے اور یقیناً بنائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ الانشقاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، یاد کرو جب آسمان پھٹ جائے گا، بار بار قیامت کا تذکرہ۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور کان لگا کر سنے گا اپنے رب کا فرمان، اور اس پر فرض بھی یہی ہے کیونکہ جو سنتا ہے وہی عمل کرتا ہے نا، اور اس پر فرض بھی یہی ہے۔ آسمان کی بات ہو رہی ہے، اس کے بھی کان ہیں۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور باہر پھینک دی گی جو کچھ اس کے اندر ہے اور خالی ہو جائے گی۔ اللہ ہے نا قادر مطلق، زمین کو کہا جائے گا تو وہ سب کچھ باہر۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور کان لگا کر سنے گی اپنے رب کا فرمان، اور اس پر فرض بھی یہ کس پر؟ زمین پر۔ ہمیں تو کان نظر نہیں آتے لیکن جس نے بنایا ہے اسے پتہ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس موبائل ہے اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے کتنے زیادہ فنکشن ہے، لیکن جس نے بنایا ہوتا ہے اس سے پتہ ہوتا ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو محنت سے کوشاں رہتا ہے اپنے رب کے پاس پہنچنے تک، بس تیری اس سے ملاقات پھر ہو کے رہتی ہے۔ ہاں، محنت کرنا بندے کی ڈیوٹی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بس جس کو دیا گیا اس کا نامہ عمل اس کے دائیں ہاتھ میں۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اور دائیں ہاتھ والے خوش نصیب لوگوں، تمہیں یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اس سے دائیں ہاتھ والوں سے حساب آسانی سے لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور واپس لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف کیسے؟ مسرور ہو کے، شاداں ہو کے، فرحاں ہو کے۔ ابھی دنیا کا بھی یہی رول ہے نا، کوئی کامیابی ہوتی تو دوڑ کے گھر جاتے اپنے گھر والوں کو بتانے کے لیے، کیونکہ وہ بھی اس خوشی میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہاں سونے لوگ واپس جائیں گے اپنے گھر والوں کے پاس۔ اما من اوتیا کتابہ وراء ظہری، اور بد نصیب لوگ جن کا نامہ عمل پر سے پوچھ دیا جائے گا۔ فسوف یدعو ثبورا، تو وہ چلائے گا ہائے موت ہائے موت۔ ویصلی سعیرا، اور داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ
میں انہ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال کے پاس آتا تھا، خوش و خرم رہا کرتا تھا. انہ ظن ان لن یحور، وہ خیال کرتا تھا کہ وہ اللہ کے حضور لوٹ کر نہیں جائے گا. بلا کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا رب اسے خوب دیکھ رہا تھا جب یہ غلط حرکات کر رہا تھا. فلا اقسم بالشفق، پس میں قسم کھاتا ہوں شفق، واللیل وما وسق، اور رات کی اور جن کو وہ سمیٹے ہوئے ہیں، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ ماہ کامل بن جائے، پورا ہو جائے. لترکبن طبقا عن طبق، تمہیں بتدریج زینہ بسینہ چڑھنا ہے، یعنی درجہ بدرجہ چڑھنا ہے. فما لهم لا یؤمنون، پس انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے. اتنی ساری نشانیاں دی گئی لیکن ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. تو یہاں آپ کو بھی سجدہ کرنا ہے. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ یہ کفار اس سے الٹا جھٹلاتے ہیں. قرآن کریم کی تو بڑی تاثیر ہے، پتھروں کے دل ہلا کے رکھ دیتا ہے. لیکن کچھ ہے نا قرآن کریم میں کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، لیکن انسانوں کے دل جب پتھر ہو جاتے ہیں تو وہ ان سے بھی آگے چلے جاتے ہیں. واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے. فبشرہم بعذاب علیم، انہیں سنا دو، کیا خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی. تم نے ایسا کیا تو اب انجام دیکھو. الا الذین، ہاں جو لوگ ایمان والے ہوں گے نا، الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہوں گے، وعملوا الصالحات، اور اس کے ساتھ نیک اعمال بھی کرتے رہے ہوں گے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو منقطع نہیں ہوگا، جو منقطع نہیں ہوگا. اس پہ ذرا غور کیجیے. سورۃ البروج، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے. والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے. وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے دن کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوں گے. قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے کھئی کھودنے والے. یہ خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو امام مسلم نے اپنے صحیح میں بھی درج کیا ہے. مروی ہے کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، جب اس کا جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس ایک لڑکا بھیج دے جسے میں جادو سکھا دوں. بادشاہ نے ایک لڑکا مقرر کیا، وہ جادو سیکھنے لگا. راہ میں اس سے ایک راہب جو تھا وہ بھی رہتا تھا، یعنی راہ میں ایک راہب رہتا تھا. اس کے پاس یہ لڑکا جو جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا وہ بھی ادھر بھی بیٹھنے لگا، اور اس کا کلام اس کو اتنا پیارا لگا کہ وہ زیادہ اس سے دل نشین ہوتا گیا. آتے جاتے اب وہ راہب کی صحبت میں بیٹھنے لگا. اچھوں کی صحبت سے بندہ پار ہو جاتا ہے. ایک روز راستے میں ایک جانور تھا بہت بڑا. لڑکے نے ایک ہاتھ میں پتھر لیا اور یہ دعا کی کہ یا رب، اگر راہب تجھے پیارا ہے تو میرے پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے. وہ جانور اس کو جو ہے اس پہ پتھر کا جو نشانہ کیا جاتا ہے تو وہ جانور پتھر کے وجہ سے مر جاتا ہے. اس کے بعد لڑکا مستجابت دعوات ہو جاتا ہے. اس کی دعا سے کوڑے اور اندھے ٹھیک ہونے لگتے ہیں. بادشاہ کے ایک مصائب نابینا ہو جاتا ہے، وہ بھی آتا ہے دعا کرواتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور اللہ پر وہ بندہ ایمان لاتا ہے. بادشاہ کے دربار میں جب یہ پہنچتا ہے اس نے کہا تجھے کس نے اچھا کیا؟ کہا میرے رب نے. بادشاہ نے کہا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اس پہ سختیاں کی اور بڑا غلط کیا. پھر لڑکے کا پتہ لگایا گیا، لڑکے پر سختیاں کی. اس نے راہب کا پتہ بتایا، راہب پر بھی سختیاں کی گئی اور اس سے کہا کہ اپنا دین چھوڑ دے. اس نے انکار کر دیا. اس کے سر پر آرا رکھا اور چروا دیا. پھر مصعب کو بھی چروا دیا گیا. پھر لڑکے کو حکم دیا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جا. 7 سپاہی بھیجے کہ ان کو دھکا مارو. جب دھکا مارا گیا تو اس سے پہلے دھکا مارنے سے پہلے زلزلہ آیا، بندے سارے مر جاتے ہیں، لڑکا بچ جاتا ہے. پھر اس کے بعد بادشاہ کے پاس لڑکا آتا ہے، پوچھتے تجھے کس نے بچا لیا؟ اس نے کہا مجھے اللہ نے بچا لیا. پھر اس کو اور غصہ آتا ہے، پھر سمندر کے پاس لے جاتا ہے تاکہ اسے دھکا دیا جائے اور یہ مر جائے. اب خدا کی شان دیکھیں، اس کو مارنے کے لیے لے جایا گیا لیکن کشتی والے مر گئے، یہ پھر بچ گیا. اب وہ تو تنگ آ گئے ساری ترکیبیں کر کے. کہا تم کو کس نے بچایا؟ اس نے کہا اللہ نے. ان کو ہلاک کس نے کیا؟ اللہ نے. تو
لڑکا کہتے تو مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ میں تمہیں ایک کام کہوں گا وہ نہیں کرو گی. لڑکے نے کہا کہ یہ کام. اس سے پہلے وہ کہتے ہیں ایک کیا 100 کام کہو گے تو میں تو تمہاری ماننے کے لیے تیار ہوں، بس مرو سے. اس نے کہا کہ سارے لوگوں کو جمع کرو، پھر کھجور کا ایک جو تھا اس کے اوپر مجھے سولی دو، پھر میرے ترکش سے 3 نکار کے آپ نے کہنا ہے بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے کہہ کر مار. ایسا کرے گا تو پھر تو اپنے اس سازش میں کامیاب ہو جائے گا، یعنی تو مجھے قتل کر لے گا. بادشاہ نے ایسا ہی کیا. اب تیر لڑکے کی کن پٹی پہ لگا، اس نے اپنا ہاتھ اس پہ رکھا اور وہ کیا ہوتا ہے اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اور نیچے دیکھنے والے لوگ، وہ ایک لڑکا ایسے الگ الگ نہیں کام کر سکتا تھا، لیکن ایک اپنی جان دے کے سارے لوگوں کی زبانوں سے کیا کہلوا دیا. انہوں نے فوراً اونچی آواز میں کہا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لیے. تو اس سے بادشاہ کو اور زیادہ دکھ ہوا. اس نے ایک خندق کھدوائی، اس میں آگ جلائی، حکم دیا جو دین سے نہ پھرے اسے اس میں ڈال دو. لوگ ڈالے گئے، عورتیں، بچے، اور استغفر اللہ تعالی. بہرحال نیک لوگوں نے اپنی جانیں دی اس اللہ کا نام بلند کروانے کے لیے، اور ظالموں نے اپنے روڑے اٹکائے لیکن کامیاب اللہ والے ہوئے. النار ذات الوقود، جس میں آگ تھی بڑے ایندھن والی. اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ سلوک کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے. وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور نہیں ناپسند کیا تھا انہوں نے مسلمانوں سے سوائے اس کے کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر جو سب پر غالب، سب خوبیوں والا ہے. اس کے علاوہ تو ان کا کوئی قصور نہیں تھا. الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے قبضے میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے کہ کون اس کے لیے قربان ہو رہا ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین، بے شک جن لوگوں نے ایذا دی نا مومن مردوں کو، والمؤمنات مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، اور پھر توبہ بھی نہ کی، فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، ابھی دنیا میں وہ آگ میں پھینک رہے اس آگ کی نسبت 70 گنا زیادہ وہ والی آگ ان کے لیے ہے، جہنم کا عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے. ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. ذالک الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی ہے. ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ زیادہ سخت ہے. انہ هو یبدئ و یعید، بے شک وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا. وہو الغفور الودود، وہی بخشنے والا بھی ہے. سنو لوگو، بہت پیار کرنے والا ہے. ذو العرش المجید، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے. ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا سپاروں کے اندر، بڑی خوبصورت بات. اگر اللہ کو محبوب ٹھہرے، تم لوگ چاہتے ہو تم مصطفیٰ کریم کے پیچھے پیچھے آؤ، وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. فعال لما یرید، کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. حل اتاک حدیث الجنود، کیا پہنچی آپ کے پاس لشکروں کی خبر؟ فرعون و ثمود، یعنی فرعون کے اور ثمود کے لشکروں کی. بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ یہ کفار جھٹلانے میں مصروف ہیں. واللہ من ورائہم محیط، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے. بل هو قرآن مجید، بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے. کون سا؟ جو آپ کے سامنے ہے، جو آپ سن رہے ہو. یہ شانوں والا ہے. فی لوح محفوظ، ایسے لوح میں لکھا ہے جو محفوظ ہے. کسی بندے کی طاقت نہیں کہ زیر و زبر الٹ کر کے رکھتے. اللہ محافظ ہے. سورۃ الطارق، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق، قسم آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی. وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم یہ رات کو آنے والا کیا ہے. پھر ایک بریکنگ نیوز، النجم الثاقب، ایک تارا ہے بہت تاباں، بڑا کام ہے، بڑا ستارہ. ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی محافظ نہ ہو. یہ اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے بہت کچھ. حدیث طیبہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کی حفاظت کے لیے 160 فرشتے مقرر ہیں جو ایسے حادثات اور مصائب سے اس کی پاسبانی کرتے ہیں جو اس کی تقدیر میں نہیں.
اگر انسان کو اس کے اپنے حوالے کر دیا جائے تو شیاطین اور دوسرے انسان دشمن قوتیں اس کی ٹکا بوٹی کر کے رکھتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں بلند جگہ سے ہم لوگ گرے تھے تو بچ کے. میں خود ایک جگہ گری تھی بائک پہ اور بہت سخت ایکسیڈنٹ ہوا تھا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کے سامنے آج بھی موجود ہوں. اس کے علاوہ بہت کچھ ہوا لیکن کچھ نہیں ہوا. یہ اللہ ہے نا. اگر دنیا کا کوئی بندہ ہوتا نا, کوئی نوکر رکھا ہوتا, اس کو کتنی بھی تنخواہ دیتے تو وہ اتنا نہ حفاظت کر سکتا. تو اللہ پہ بھی ہمیں پیار آتا ہے نا. اللہ اکبر. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. سو انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. اور جو آپ کے ساتھ پیار کرتے ہیں نا اس کے ساتھ پیار کرنا چاہیے. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. اس سے پیدا کیا گیا اچھلتے پانی سے. يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. جو مرد و زن کی پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. کب وہ مالک تیری شان کدھر سے نکالتا ہے. اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. بے شک وہ اس کو پھر واپس لانے پہ قادر ہے. یوم تبلی السرائر. یاد کرو اس دن کو جب سارے راز فاش کر دیے جائیں گے. ہم لوگ ڈرتے رہتے ہیں کوئی غلط کام ہو جائے کوئی کسی کو بتا نہ دے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اس دن تو سارے راز فاش ہو گئے. فما لہو من قوت ولا ناصر. بس نہ خود اس میں زور ہوگا اور نہ کوئی دوسرا مددگار ہوگا. والسماء ذات الرجع. قسم آسمان کی جسے بارش برستی ہے. والارض ذات الصدع. اور زمین کی جو بارش سے پھٹ جاتی ہے. انہ لقول فصل. بلا شبہ یہ قرآن قول فصیل ہے. وما ہوا بالہزل. یہ ہنسی مذاق نہیں ہے. اس کو ہنسی مذاق نہیں بناؤ. یہ ہنسی مذاق نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا. یہ لوگ طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں. واکید کیدا. اور میں بھی تدبیر فرما رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے فمہل الکافرین امہلہم رویدا. بس آپ کفار کو تھوڑی سی مہلت اور دے دیں. کچھ وقت انہیں کچھ نہ کہیں. سورۃ الاعلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی. محبوبہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پاکی بیان کریں اپنے رب کریم کے نام کی جو سب سے اعلیٰ ہے, جو سب سے برتر ہے. الذی خلق فسوی. جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے پھر ظاہری اور باطنی قوتیں دے کر درست کیا ہے سونے رب نے. تو پھر حق ادا کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا زیادہ کچھ کر رہے ہیں دنیا کا ہی نا. ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں بھی عبادت کرنی چاہیے. اور میں سنتی ہوں اکثر لوگوں سے کہ پتہ نہیں کوئی کہتا ہے کہ ہم پہ نماز معاف ہوگی یہ وہ. تو آپ اللہ اکبر ایسی بات سنتے کیوں؟ کیا کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے جس پہ معاف ہو؟ جب مصطفیٰ کریم پہ معاف نہیں ہے تو کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے؟ والذی قدر فہدا. اور جس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا پھر اس سے راہ دکھائی. اب پیچھے ہم نے ساتھ کیا پڑھا؟ اس نے ظاہری اور باطنی قوتیں دیکھی. آپ کے اندر دیکھیں کتنی صلاحیتیں ہیں آپ کے اندر. ایسے ڈیمیج کر کے بیٹھے ہو. ان کو زیادہ جو ان سے فائدہ اٹھاؤ. پھر والذی اخرج المرعى. اور جس نے زمین سے چارہ نکالا. فجعلہ غثاء احوا. پھر اسے بنا دیا کوڑا سیاہی مائل. سنقرئک فلا تنسى. ہم خود آپ کو پڑھائیں گے آپ اسے نہیں بھولیں گے محبوبہ. آپ نہیں بھولیں گے. الا ما شاء اللہ. سوائے اس کے جو اللہ چاہے گا. جو بھلانا وہ تو ہو جائے گا باقی آپ کو کچھ نہیں بھولے گا. محبوب کو تو کچھ حاجت. ابو ہریرہ نے عرض کی کہ محبوبہ کچھ یاد نہیں رہتا. فرمایا چادر بچھاؤ. چادر بچھائی گی. پڑا گیا پھونکا گیا. کہا کہ اٹھا لو جتنا اٹھا سکتے ہو. پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آج تک کچھ نہیں بھولا. اس لیے آج اگر دیکھیں تو احادیث طیبہ زیادہ انہی سے منقول ہے. انہ یعلم الجہر وما یخفی. بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو وہ سونا رب اور چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. اور ہم سہل بنا دیں گے آپ کے لیے اس آسان شریعت پر عمل. یہ آسان اللہ ہی تو بنا رہا ہے. دلوں میں محبت تو وہی تو ڈال رہے ہیں نا. فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ. بس آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت فائدہ مند ہو تو. اس میں بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. آپ ذرا ضرور سوچئے. جب ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. سمجھ جائے گا جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا. یہ بات بتا دی اللہ نے خود ہی.
جس کے دل میں خوف خدا ہوگا اسی کے لیے نصیحت فائدہ مند ہوگی. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى اور دور رہے گا اس سے بدبخت. وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا رہنے دو، میں نے نہیں سننا. ایسے ہی ہوتے ہیں نا، ایک ہی نصیحت والدین بچوں کو کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ اس کو زیادہ پکڑ لیتے ہیں اور کچھ نارمل اور کچھ پکے ہر درم. تو خوش نصیب کون سے ہوتے ہیں؟ آپ خود سوچئے. الذی یصلی النار الکبریٰ اور بالآخر بڑی آگ میں داخل ہوگا. ثم لا یموت فیہا ولا یحیا پھر نہ وہاں وہ مرے گا نہ جیے گا. قد افلح من تزکا بے شک اس نے فلاح پائی جس نے اللہ کی بات سن لی، جس کے اندر کچھ بات تھی، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. کتنی پیاری بات. لوگوں سنو بے شک اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا، تزکا پاک کر لیا. وذکر اسم ربہ فصلی اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا. نماز کو بوجھ نہیں سمجھا، پڑھتا رہا اس بڑی خوش دلی کے ساتھ. بل تؤثرون الحیات الدنیا البتہ تم لوگ دنیوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ سنو میں رب تمہیں بتا رہا ہوں آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے. اور سن لو رب کی بات. یہ رب آپ سے باتیں کر رہے، رب آپ سے باتیں کر رہا ہے. تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ ہم لوگ دنیا کی زندگی کی نسبت آخرت کی زندگی کو ترجیح دیں اور دنیا کی زندگی بھی اچھے طریقے سے گزاریں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہوا ہے. اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم چلیں گے تو انشاءاللہ دونوں جہانوں میں کامیابیاں ہوں گی. اور پچھلے جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے ضرور معافی مانگیے. آپ کو ایک حدیث طیبہ سناتی ہوں، من ٹھنڈا ہو جائے گا. حضرت فضالہ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم ایک روز تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اسے نماز ادا کی اور پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھایا، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی تو نے تو بڑی جلدی سے کام لیے. پھر ایک اور آیا، اس نے بڑی اچھی طرح نماز پڑھی، نماز کا حق ادا کیا تو اس کو خوشخبری بھی سنا دی. بہرحال جس نمازی کو یہ بتایا گیا کہ تو نے بڑی جلدی سے کام لیا کہ جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے نا پھر سمجھایا تو اللہ تعالیٰ کی حمد کر، ایسی جیسے اس کی شان کے شایان ہیں. پھر درود پاک پڑھو، پھر دعا مانگو. اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اسے نماز پڑھی، نماز کے بعد اللہ کی حمد کی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی، اے نمازی اب دعا مانگ، تیری دعا قبول کی جائے گی. یہ ترمذی شریف کی حدیث طیبہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھا تھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور محبوب کے دونوں یار حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق وہ بھی حاضر تھے. جب میں نماز پڑھ چکا میں نے اللہ کی حمد و ثنا، پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، پھر اپنے لیے دعا مانگی تو محبوب نے فرمایا مانگ اب تجھے دیا جائے گا، مانگ اب تجھے دیا جائے گا. یہ ترمذی شریف کی حدیث طیبہ ہے. تو آپ بھی ذرا ایسن طریقے سے کیا کریں، یقیناً اللہ آپ کی بھی سنے گا. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یقیناً سب کچھ اگلے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ یعنی حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی لکھا ہوا ہے. سورۃ الغاشیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا پہنچی آپ کو چھا جانے والی آفت کی خبر. پھر قیامت کا تذکرہ. وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے چہرے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، مشقت میں مبتلا، تھکے ماندے. تصلیٰ نارا حامیہ، داخل ہوں گے کدھر، دہکتی ہوئی آگ میں. تسقیٰ من عین آنیہ، انہیں پلایا جائے گا کھولتے ہوئے چشمے سے. سوچو ذرا تصور باندھو. لیس لہم طعام الا من ضریع، انہیں کوئی کھانا نہیں ملے گا سوائے خاردار جھاڑ کے. لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ انہیں موٹا کرے گا اور نہ بھوک کو دور کرے گا. وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے ہی چہرے اس دن بارونق بھی ہوں گے لوگوں. لسعیہا راضیہ، اپنی کاوشوں پر، اپنی کوششوں پر، اپنی کاوشوں پر خوش ہو رہے ہوں گے.
فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں، لا تسمع فیہا لاغیہ، نہ سنے گے وہاں کوئی لغو بات۔ دنیا میں اگر کوئی کامیابی مل جاتی ہے تو کوئی بخل سے، تو کوئی حسد سے، کوئی ویسے ہی بات کر جاتا ہے، یا بندہ غلط باتیں سننے شروع کرتے یا غلط ادھر کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے جاری ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے اونچے تخت بچھے ہوں گے جس پہ بیٹھنے کی بندے کو تمنا ہوتی ہے نا۔ واکواب موضوعہ، اور ساغر کرینے سے رکھے ہوں گے بڑے سلیقے کے ساتھ، وہ نمارق مصفوفہ، اور گو تکیے قطار در قطار لگے ہوں گے۔ یہ کتنی خوبصورت جنت کا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے، بہت ہی پیارا۔ گو تکیے در قطار و نمارق مصفوفہ، ایسے لگے ہوں گے گو تکیے، خوبصورت تکیے قطار در قطار لگے ہوں گے۔ وزرابی مبثوثہ، قیمتی قالین بھی بچے ہوں گے۔ افلا ینظرون، کیا یہ لوگ غور سے نہیں دیکھتے؟ کدھر الی الابل، اونٹ کو، کیف خلقت، کتنا عجیب طرح پیدا کیا گیا۔ کیا یہ لوگ غور سے اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے عجیب طرح پیدا کیا گیا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے بلند کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کہ انہیں کیسے نصب کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف اسے کیسے بچھایا گیا ہے۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، پس آپ انہیں سمجھاتے رہا کریں۔ آپ کا کام تو یہی ہے نا، آپ کا کام سمجھانا ہے، پریشان نہ ہوا کرے محبوبہ، آپ اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے دے رہے ہیں، بس آپ سمجھاتے رہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کو جبر سے منوانے والے تو نہیں، آپ تو بڑے شفیق ہیں نا۔ الا من تولی وکفر، مگر جس نے روح گردانی کی، منہ موڑا اور کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ کیا فرما رہے، تو اس کو سخت عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم، بے شک انہیں آخر ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر یقیناً ہماری ذمہ ان کا حساب لینا ہے۔ محبوبہ بس آپ اپنی ڈیوٹی دیتے جائیے۔ سورۃ الفجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، قسم ہے اس صبح کی، ولیال عشر، اور ان مقدس 10 راتوں کی۔ اس کے بارے میں علماء کرام کا مختلف آراء ہیں، بعض نے ذی الحجہ کی 10 راتوں اور دن کا تذکرہ ہے، بعض نے رمضان المبارک کی آخری جو ہے ان کا، یعنی لیلۃ القدر والی راتوں کا، اور بعض نے محرم کی 10 راتیں جو ہیں وہ کہی ہیں۔ بہرحال ان ساری راتوں کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے، اب پہلے قسم فجر کی، پھر راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور تاک کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب گزرنے لگے۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، یقیناً اس میں قسم ہے عقل مند کے لیے۔ کس کے لیے؟ عقل مند کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ میں نے بارہا آپ کو بتایا فائدے ہی فائدے ہیں، اور جنت میں بھی 99 جو جنتے ہیں نا، درجات ہیں، وہ عقل والوں کے لیے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے ملاحظہ نہ کیا آپ کے رب نے کیا کیا عاد کے ساتھ؟ اب کون سے عقل والے، یہ آپ نے سوچنا ہے۔ ایک تو عقل والے وہ ہیں جو دنیا میں محل بنانے کی سوچتے رہتے ہیں، اور دوسرے عقل والے وہ ہیں جو اپنی آخرت کو بہتر کرتے ہیں اور ہر چیز کو غور و فکر کرتے ہوئے اینڈ کدھر جاتا ہے، اپنے اللہ کی طرف۔ ارم ذات العماد، ارم کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ جو اونچے ستون والے تھے، کیا تمہارے اتنے بڑے ستون ہیں؟ نہیں۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، نہیں پیدا کیا جن کا مثل دنیا کے ملکوں میں۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ کیا کیا جنہوں نے کاٹا تھا چٹانوں کو وادی میں۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور کیا کیا فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے سرکشی کی اپنے اپنے ملکوں میں۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، پھر ان میں بکثرت فساد برپا کر دیا تھا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، پس آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ یہ مالک ہے نا، وہ کچھ بھی سزا دے سکتا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بے شک آپ کا رب سرکشوں اور مفسدوں کی طاق میں ہے۔ اللہ آپ کو سمجھا رہا ہے ان کی باتیں کر کے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، مگر انسان بھی عجیب شے ہے کہ جب آزماتا ہے نا اس سے اس کا رب،
یعنی اس کو عزت دیتے وہ نعما اور اس پر انعام فرماتے فیقول ربی اکرمن تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی واما اذا مبتلا فقدر علیہ الرزق اور جب اس کو یوں آزماتے ہے کہ اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں تو کہنے لگتا ہے فیقول ربی اہانن کہ مجھے تو میرے اللہ نے ذلیل کر دیا. یہ ہمارے معاشرے کی ایک تصویر کھینچی جا رہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس کو عزت دولت مال شال ملتے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے بڑی یہ دی ایسا ہی کہتے ہیں. اور زیادہ تر لوگ تو یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ہماری محنتوں کا کریڈٹ ہے سارے کا سارا. اور جو نصیبوں والے وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر. جیسے حضرت عثمان غنی اللہ نے ہر ایک کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے کہ ان کو مال دولت دی ہوتی کہ ان کو کچھ کم بھی دیا ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو اگر دولت ملی ہوئی ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اگر نہیں ملی ہوئی تو ہمیں اللہ سے دعا ضرور مانگنی چاہیے لیکن اس طرح کے ورڈ نہیں استعمال کرنے چاہیے کہ مجھے اللہ نے ذلیل کر دیا. یہ چیز درست نہیں ہے. میں ساتھ ضمن ایک بات یہ بھی بتا دوں ہماری ایک جاننے والی تھی ان کے اوپر کچھ امتحانات آئے تو سارے دیکھنے والوں نے کہا اللہ جانے کس چیز کی پکڑ میں اللہ جانے کون سا گناہ کیا ہوا ہے تو ہمیں یہ چیزیں زبان نہیں دیتی. ٹھیک ہے ہمیں اپنی زبان کا تھوڑا احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. وہ ضروری نہیں کہ وہ گناہوں کی سزا ہو کبھی امتحان بھی آ جایا کرتے. کلا بلا تکرمون الیتیم ایسا نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ یہ کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے تو یتیم کی عزت کرنی چاہیے ہوتی ہے وہ بھی تو انسان ہوتے ہیں. ولا تحاضون علی طعام المسکین اور نہ تم ترغیب دیتے ہو مسکین کو کھانا کھلانے کی. خود کھلانا بھی چاہیے اور دوسروں کو موٹیویٹ بھی کرنا چاہیے غریبوں کو مسکینوں کو کھانے کھلانے کی طرف. وتأکلون التراث اکلا لما اور چٹ کر جاتے ہو میراث کا سارا مال. وتحبون المال حبا جما اور دولت سے تمہیں حد درجہ محبت ہے. اللہ کو پتہ ہے نا کہ دولت سے حد درجہ محبت کرتے ہو. کلا اذا دکت الارض دکا دکا یقیناً جب زمین کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. وجاء ربک والملک صفا صفا اور جب آپ کا رب جلفا فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار حاضر ہوں گے. وجیء یومئذ بجہنم اور سامنے لائی جائے گی اس دن جہنم. یومئذ یتذکر الانسان اس روز انسان کو سمجھ آئے گی. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى لیکن اس سمجھنے کا کیا فائدہ. ایک بزرگ تھے لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کے لیے بڑے بڑے حربے انہوں نے کیے لیکن لوگ ہیں اپنی مرضی سے آتے جاتے تھے. ایک دن پریشان بیٹھے تھے پوچھا کہ باجی آپ کیوں پریشان بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہا میں اس لیے پریشان بیٹھا ہوں اللہ کی اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں. اللہ تو صلح کرنا چاہ رہا ہے لیکن بندے نہیں کر رہے. اور پھر تھوڑا ٹائم گزرا تو پھر قبرستان میں پوچھا گیا کہ اب کیوں اداس بیٹھے ہیں تو کہا کہ میں اللہ کے اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں. پوچھا گیا آپ کون صلح کر رہا ہے فرمایا اب تو بندے صلح کر رہے ہیں لیکن اللہ صلح نہیں کر رہا. دیکھے پھر کیا فائدہ اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی اس دن کہے گا کاش میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا اپنی اس زندگی کے لیے. تو بجائے اس کے کہ پچھتائیں کل آج ہی ہم کچھ کر لیں اپنی اس زندگی کے لیے. ایک دن صحابہ کرام اجمعین بیٹھے ہوتے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اپنا مال پیارا ہے یہ دوسروں کا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہر ایک کو اپنا پیارا ہوتا ہے ہمیں بھی اپنا پیارا ہے. فرمایا آپ کا اپنا وہ ہے جو آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت کے لیے کچھ کر جاتے ہیں اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. باقی تو ورث ہے چاہے وہ دیں یا نہ دیں. تو میں یہ کہتی ہوں جب آپ نہیں دیتے تو پھر پیچھے وارث کہاں آپ کے نام کے لیے کچھ کام کریں گے. ہمیں آج ہی کچھ کر لینا چاہیے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ بس اس دن اللہ کے عذاب کی طرح نہ کوئی عذاب دے سکے گا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ اور نہ اس کے باندھنے کی طرح کوئی باندھ سکے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ. پہلے اس کو سمجھ لیجئے جیسے مچھلی کو اطمینان کہاں سے ملتا ہے پانی میں نا. باہر بھلے آپ پھولوں میں رکھیں جدھر مرضی رکھیں اسے چین نہیں لیکن پانی میں ڈالیں گے تو اسے سکون ملے گا. تو جو نفس ہوتا ہے نا ستھرا نفس اس کو اطمینان اور سکون کہاں سے ملتا ہے اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے. قرآن کریم ہے نا اللہ کی ذکر میں دلوں کو سکون ملتا ہے. ایسی بات ہے نا تو ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں اور سکون جیسی دولت ہم لوگ پا جائیں. اور پھر جب نفس مطمئنہ دنیا میں بھی اطمینان والے اور ادھر بھی اطمینان والے یہی خوبصورت لوگ ہوں گے. آؤ اس صف میں آ جائیں اور میں ایک لمحہ رک کے سوچیں کو فیصلہ کریں چلیں. ہاں جی چلتے
کون سے لوگ جن کا کہا جا رہا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، واپس چلو اپنے رب کی طرف. دنیا میں تو اللہ نے بھیجا نا، واپس بھی تو ادھر جانا. ہمیں پتہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم یہی تو کہتے ہیں. اور ویسے بھی پتہ ہے کہا واپس چلو اپنے رب کی طرف. کیسے چلیں؟ راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو. کتنا مزہ آتا ہے جس رشتہ دار کے پاس، والدین کے پاس بندہ راضی ہوتا ہے، وہ بھی راضی ہوتے ہیں. تو جب جاتے ہیں تو جانے والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے اور آنے والے کے استقبال بھی قابل دید ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. اور جس نے خود بھی رسا ہوا ہوتا ہے اور اگلے بھی منہ بنا کے بسور کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سے کوئی مزہ ہے نہیں نا. آؤ اس حال میں ہم بھی چلیں. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آؤ اس صف میں ہم بھی آ جائیں. کیا میں توقع رکھوں؟ ذرا سوچو. ابھی فیصلہ ہے، ابھی، بعد میں نہیں، ابھی. پھر اللہ کہے گا فادخلی فی عبادی، بس شامل ہو جو نفس مطمئنہ والو. کدھر؟ بس شامل ہو جو لوگوں. تمہیں بھی کہا جا رہا ہے، مجھے بھی، آپ کو، سب کو. بس شامل ہو جو کدھر؟ میرے خاص بندوں میں، یہ اطمینان والے لوگوں میں شامل ہو جو. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جو کدھر؟ جنتیوں میں شامل ہو جائے. یہ میری جنت ہے، یہ میرا گھر ہے جو میں نے آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے. اس میں کتنی محبت ہے. اور اب کی آواز پہ لبیک کہتے. میں توقع رکھوں. چلیے ایک روایت بھی سنتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب بندہ فوت ہونے لگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو اس کی طرف بھیجتا ہے. وہ اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ اس دار فانی سے نکل اور کدھر چل؟ راحت و آرام اور گل پوش وادیوں کی طرف چل اور اپنے پروردگار کی طرف چل جو تجھ سے راضی ہے. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر تھے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کتنی سونی سی بات ہے. محبوب نے فرمایا ابوبکر جب تم اس دنیا سے رخصت ہوگے نا تو تمہیں بھی یہ بشارت دی جائے گی. کیسے پیارے نصیبوں والے لوگ تھے. وہ سوال کرتے تھے مصطفیٰ کریم سے، جواب لبے منہ سے. اوئے ہوئے کتنی، وہ ایک سوچ کے بندے کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. وہ کیسے نصیبوں والے تھے جو ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم سے یہ بڑی بشارت سن لی، بڑی بشارت سن لی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا مانگنے کی تلقین بھی فرمائی. اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک. کریم ربا، سونے ربا، میں تجھ سے نفس مطمئن کا سوال کرتا ہوں جو تیری ملاقات پر ایمان رکھتا ہو، جو تیری قضا پر راضی ہو اور جو تیری عطا پر کیا ہو. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وتقنع بعطائک، جو تیری عطا پر قانع ہو. آمین آمین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البلد. لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی. کون قسمیں اٹھا رہے؟ اللہ. اور کس چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے؟ جو بہت ہی پیاری ہوتی ہے. اب شہر مکہ پیارا ہے اللہ کو، اس میں انبیاء ہیں، بہت سارا اللہ کا گھر ہے اور بھی بہت ساری پیاری پیاری سی چیزیں ہیں. لیکن اللہ کیا فرما رہے؟ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی. کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، اس کی وجہ محبوبہ آپ جو اس شہر میں ہیں، اس شہر کی عظمت اس وجہ سے ہے کہ محبوبہ آپ جو اس میں بس ہیں. ووالدین وما ولد، اور میں قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اولاد کی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا. یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ خیال کرتے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے نہیں بنائی اس کے لیے 2 آنکھیں. ولسانا وشفتین، اور 1 زبان اور 2 ہونٹ. وہدیناہ النجدین، اور ہم نے دکھا دی اسے دونوں نمایاں راہیں، دونوں راہیں دکھا دی. یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تمہاری مرضی، ادھر جاؤ ادھر جاؤ. فلاقتحم العقبہ، پھر وہ داخل ہی نہیں ہوا عمل خیر کی دشوار گھاٹی میں. وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کیا سمجھے کہ وہ گھاٹی کیا ہے. فک رقبہ، وہ غلامی ہے، گردن چھڑانا ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا ہے بھوک کے دن، یعنی قحط سالی میں کھانا کھلانا ہے. یہ بڑے فائدے ہیں اس میں، اور اس میں پیسے تھوڑے لگتے ہیں.
یتیم ذا مقربہ، یتیم کو جو رشتہ دار ہے. باہر لوگوں کو تو بڑے گفٹ اور سارا کچھ کیا جاتا ہے، جب یتیموں کی باری آتی ہے تو ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. فرمایا جو رشتہ دار ہے نا، پہلے ان کا پھر دوسرے کا. او مسکین ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین، ایسے لوگ ہوتے جو کسی سے مانگتے نہیں ہوتے، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ایمان والوں سے ہو. وتواصوا بالصبر، جو ایک دوسرے کی نصیحت کرتے ہیں. وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو کس کی کرتے ہیں نصیحت؟ رحمت کی. یہ بھی اتنے مزے کی باتیں ہیں. یہ میرا رب بتا رہا ہے نا، میرا رب سنا رہا ہے آپ کو. ہمیں بھی اس پہ لبیک کہنا ہے. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ جو لوگ ہیں نا ابھی پیچھے پیچھے جن کے تذکرے ہوئے تھے، یہ آپس میں بڑے سونے ہوتے ہیں. یہ ایک دوسرے پہ رحم کرنے والے ہوتے ہیں، صبر کی تلقین کرنے والے، ایمان لانے والے، اللہ کی ہر ایک بات پہ لبیک کہنے والے. یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جنہوں نے انکار کیا نا یہ ساری باتوں کا، ہماری آیتوں کا، وہ لوگ بائیں ہاتھ والے ہیں. علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی. سورہ شمس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاہا، قسم آفتاب کی اور اس کی دھوپ کی. والقمر اذا تلاہا، اور مہتاب کی یعنی چاند کی جب وہ غروب آفتاب کے بعد آوے. والنہار اذا جلاہا، اور قسم دن کی جب آفتاب کو روشن کرے. واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب اس سے چھپا لے، ڈھانپ لے. والسماء وما بناہا، اور قسم آسمان کے اور اس سے بنانے والے کی. والارض وما طحاہا، اور زمین کے اور اس کو بچھانے والے کی. ونفس وما سواہا، اور قسم نفس کے اور اس کو درست کرنے والے کی. یہ کیوں قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں؟ فَلَمَا فُجُورًا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کے دل میں ڈال دیا اس کی نافرمانی اور اس کی پارسائی کو. ہم کہتے ہیں میرا دل کر رہا ہے اچھے کام کرنے کو، میرا دل کر رہا ہے فلانا کھانا کھانے کو، میرا دل کر رہا ہے. تو جس کا دل ستھرا ہوتا ہے نا وہ اچھے کام کرتا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات جب پڑھی تھی نا تو پھر یہ دعا مانگی کہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما، اور تو ہی اس کو پاک فرما. تو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا مالک ہے، مددگار ہے. اور جو چند دعائیں ہیں زید بن ارقم سے مروی ہیں، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والحزن والجبن والبخل وعذاب القبر. اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، ومن نفس لا تشبع، وعلم لا ينفع، ودعوت لا يستجاب لها. حضرت زید فرمایا کرتے تھے ہم نے محبوب سے یہ دعائیں سیکھی تھی، اور پھر آگے یہ سکھائی جا رہی ہیں. ترجمہ بھی سن لیتے ہیں. الہی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے، سستی سے، بڑھاپے سے، بزدلی سے، بخل سے اور عذاب قبر سے. اور پھر مولا کریمہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر، اس کو پاک کر. تو بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا مالک ہے، مددگار ہے. پھر کہا مولا کریمہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جس میں خشوع نہ ہو، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، ایسے علم سے جو نافع نہ ہو، اور ایسے دعا سے جو مقبول نہ ہو. آمین. پھر دل میں کیا ڈال دیا؟ نافرمانی بھی، پاسائی بھی. قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا. وقد خاب من دساہا، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے اس کو خاک میں دبا دیا. کذبت ثمود بطغواہا، جھٹلایا قوم ثمود نے اپنے قوم کو اپنی سرکشی کے باعث. اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں سے ایک بڑا بدبخت، اس نے کیا کیا؟ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو کہا انہیں اللہ کے رسول نے کہ خبردار اللہ کی یہ اونٹنی ہے. یہ ان کا معجزہ تھا. سنتراشی کا اس وقت عروج تھا، تو اللہ نے اس پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکالی تھی. یہ نبی کا معجزہ تھا. کہا کہ اس اونٹنی کی باری ہے، اس دن آپ لوگوں نے پانی بھی نہیں پینا اور اس کو نقصان بھی نہیں پہنچانا. لیکن ایک بد نصیب تھا، اس نے کیا کہا؟
فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، بس اس کو رسول نے کہا کہ خبردار رہنا اللہ کی اونٹنی اور اس کی پانی کی باری. پھر بھی کیا کیا انہوں نے؟ فکذبوہ فعقروہا، انہوں نے جھٹلایا رسول کو اور اس کی کونچیں کاٹ دی. کہا تھا اونٹنی کو کچھ نہیں کہنا، اس نے کونچیں کاٹ دی. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بدبخت تھا جس نے کونچیں کاٹی تھی، اور ابھی وہ بدبخت ہوگا جو حضرت علی کو قتل کرے گا، شہید کرے گا. پس ہلاک کر دیا انہیں ان کے رب نے بذنبہم فسواہا، ان کے گناہ عظیم کے باعث، اور سب کو پیوند خاک کر دیا. ولا یخاف عقباہا، اور کوئی ڈر نہیں اللہ کو ان کے تباہ کن انجام کا. سورۃ اللیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ ہر چیز پر چھا جائے. والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ خوب چمک اٹھے. وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی قسم جس نے پیدا کیا نر کو مادے کو. ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف نوعیت کی ہیں. آپ سب دیکھتے ہیں کہ ساروں کی کوششیں مختلف نوعیت کی ہیں. فاما من اعطی واتقی، پس جس نے رائے خدا میں اپنا مال دیا اور اس سے ڈرتا رہا. وصدق بالحسنی، اور جس نے اچھی بات کی تصدیق کی. آپ خود سوچیں آپ نے کتنا اللہ کی راہ میں دیا، آپ خود سوچئے. اور پھر صحیح بات کی آپ نے تصدیق کی، ایسے بات کی تھی اور آپ نے آگے پھیلا دی. اور بندے کی جھوٹ ہے کو ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بغیر تصدیق کے آگے پھیلا دے. تو یہ بھی ایک بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسان رہا. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھی بات کو جھٹلایا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے مشکل راہ. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس کے کسی کام نہ آئے گا اس کا مال جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا. اس کی بھی ڈیٹیل ہم نے بتائی ہوئی، سارا ضرور سنیے، آپ کو مزہ آئے گا. ان علینا للہدیٰ، بے شک ہمارے ذمہ کرم پر ہے رہنمائی کرنا. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، یقیناً آخرت اور دنیا کے ہم ہی مالک ہیں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس میں نے خبردار کر دیے تمہیں ایک بھڑکتی آگ سے. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس میں نہیں جلے گا مگر کون جلے گا؟ جو بدبخت ہوگا، یہ شقی ہوگا. الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور آپ سے روگردانی کی. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور دور رکھا جائے گا اس سے وہ جو نہایت پرہیزگار ہو. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جو اپنا مال اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے دیتا ہے. دل کو پاک سے کیا مراد؟ مال کی محبت سے دل پاک ہو جاتا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اس سے دینا ہو. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، سوائے اس کے کہ وہ اپنے برتر اور پروردگار کی خوشنودی کا طلبگار ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ ضرور اس سے خوش ہوگا. چلیے مل کے دعا مانگ لیتے ہیں، یہ قبولیت کا ٹائم ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا.
ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمین یا رب العالمین۔ مولا کریمہ جو کچھ پڑھایا اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرما، اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً زندہ مردہ ہر ایک کو پیش کرتے، خصوصاً اپنے والد محترم اور اساتذہ کرام کو پیش کرتے ہیں، منظور و قبول فرما۔ مولا کریمہ ہم سب پہ اپنا فضل، اپنا کرم فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے بچا لے۔ مولا کریمہ ہمیں صرف اپنا محتاج رکھ، زمانے کی محتاجی سے بچا لے۔ تمام بے اولادوں کو اولاد صالحہ، اولاد نرینہ عطا فرما۔ مولا کریمہ جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ بڑے نادم ہوتے ہیں، مولا انہیں سرخرو کر دے، مولا ان کی جھولیوں کو بھر دے، جن کو میں جانتی ہوں، جن کو نہیں جانتی، ہر ایک کو تو عطا فرما۔ جنہیں بچے دیے ہوئے ہیں انہیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریمہ میرے بچوں کو بھی کامیاب انسانوں کی صف میں، رسول اللہ کے عاشقوں میں، اپنے فرمانبرداروں میں شامل فرما۔ قیامت والے دن مجھے رسول اللہ کے سامنے شرمندگی سے بچا لیں، مولا شرمندگی سے بچا لیں۔ ہمیں اپنے گھر سے بے حساب رزق عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو بزنس والے ہیں، پھلے ریڑھیوں والے ہیں، سب کی رزقوں میں برکتیں نازل فرما۔ مولا کریمہ مقروضوں کے قرض ادا کرنے کی سبیل پیدا فرما۔ ہم نے سارے گناہ تیرے سامنے کیے سونے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں صحیح سچا مسلمان بنا دے۔ مولا کریمہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں 5 ٹائم کی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کریم کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کریم کو پڑھنے، سننے، سنانے، اس پر عمل کے ساتھ دوسروں کو اس کی طرف لانے میں مدد فرما۔ قرآن کریم کے ساتھ سنتوں کا شوق بھی ادا فرما۔ مولا کریمہ محبوب کی سنتوں کو سمجھنے، اس کو ادا کرنے اور پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریمہ ہم تجھ سے وہ مانگتے ہیں جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ مولا جن کے گھروں میں نا اتفاقیاں ان میں اتفاق، خصوصاً آج کی دعا ہے، مولا اتفاق پیدا فرما، ہمارے رسول اللہ کی امت میں اتفاق پیدا فرما۔ اور کریم رب سے یہ بھی دعا ہے مولا کریمہ ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کی اور عزیز و اقارب کی محبت پیدا فرما، تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خود بھی چلیں اور دوسروں کے لیے ایک خوبصورت راستہ بھی اختیار کریں۔ مولا بس تو راضی ہو جا، مولا تو راضی ہو جا۔ مولا کریمہ میرے ساتھ جتنے معاونین ہیں ان کو کامیابیاں نصیب فرما،
ہمارے اساتذہ کرام جو بہت ہی محنت کر رہے ہمارے اداروں کے اندر، ان کو کامیابیاں عطا فرما، ہمارے بچوں کو کامیابیاں عطا فرما، جو واٹس ایپ پہ، جو فیس بک پہ، جو اس کے علاوہ کام ہمارے ساتھ کر رہے، لکھنے میں، لکھانے میں، جیسے پوسٹ میری بچی بناتی ہے، کوئی ایک فیس بک پہ کام کرتے ہیں، کوئی کدھر کام کرتے ہیں، مولا میرے سارے بچوں کو سرخرو فرما، مولا سرخرو فرما، مولا شرمندگی سے بچائے، اور یہی میرا سرمایہ ہے، میرے قبر کا سرمایہ، میری قبر کو روشن رکھی مولا، مجھے اندھیروں سے ڈر لگتا ہے۔ ہمارے ٹائم میں علم میں برکت نازل فرما، ہم وہ مانگتے جو ہمارے محبوب نے مانگا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس چیز سے پناہ مانگتے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورۃ المطففین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ ہمیں اگر دنیا میں دیکھا جائے تو تھوڑا سا فائدہ چلو ہوتا ہے، کمی کر دی جائے گی، تھوڑا سا فائدہ، لیکن پرماننٹ نقصان گاہک اسی کے پاس جاتا ہے جو صحیح پورا تولتا ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے بربادی ہے تو بس بات ختم۔ آپ کو بربادی کی طرف جانا ہے یا خوشحالی کی طرف؟ یقیناً خوشحالی کی طرف، پھر پورا دو۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں نا، اب ان کا پیمانہ دیکھیں، جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو ناپ کر